بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس 11واں پارہ، آیت نمبر 13، 14 اور 15 کا ترجمہ یہ ہے: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر ڈالا۔ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول بہت ساری نشانیاں لے کر آئے۔ وما كانوا ليؤمنوا، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ كذلك نجزي القوم المجرمین، مجرم لوگوں کے ساتھ ہم یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، ان کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں آباد کیا۔ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ قال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے یوں کہتے ہیں: ائتی بقرآن غیر ھذا، آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کلام لائیں۔ او بدلہ، یا اس قرآن میں ترمیم کر دیں۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ انہیں جواب میں کہیے اپنی مرضی سے قرآن میں ترمیم کرنا اس کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس وحی کی پیروی کرنے کا پابند ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے اگر میں نے اپنے رب کی بات کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب آ جائے گا۔ یہ 3 آیات ہمارے سامنے آئی۔ اللہ تعالی اپنی ذات میں بھی اکیلے ہیں اور صفات میں بھی اکیلے ہیں اور کمالات میں بھی اکیلے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے جسے شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی کسی کو شریک کرتا ہے، یہ اولاد دیں گے، یہ بیماری دور کریں گے، یہ بارش برسائیں گے، یہ بارش کو روکیں گے، یہ زندگی دیں گے، یہ موت دیں گے، تو جیسے اللہ تعالیٰ یہ اپنے کام کرتے ہیں اپنی صفات کے ساتھ کرتے ہیں، تو اگر صفات میں کوئی شریک ٹھہرائے گا تو وہ بھی بہت بڑا مجرم کہلائے گا اور اسے شرک کہا جاتا ہے۔ پھر ایک اور چیز ہم اس کا اضافہ کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ہم اطاعت کرتے ہیں، ہر حکم مانتے ہیں، اگر کوئی اللہ کے سوا کسی دوسری طاقت کو یہی درجہ دے گا کہ صاحب ہم نے ان کی ہر بات ماننی ہے، صحیح ہو یا غلط ہو، حلال ہو حرام ہو، جائز ہو ناجائز ہو، اگر کسی اور طاقت کو یہ درجہ دے رہا ہے تو یہ بھی شرک کر رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم کسی اور کی بات مانیں گے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہیں اس کی بات اللہ کی بات سے، اللہ کے حکم سے ٹکرا تو نہیں رہی۔ اگر وہ ٹکرا رہی ہے پھر ہم ان سے کہیں گے آپ کی یہ نہیں چلے گی، اللہ تعالیٰ کی بات چلے گی۔ اللہ کی بات مانیں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ مثال کے طور پہ دفتر والے کہتے ہیں آپ کو شیو کروانا ہوگی پھر آپ کو نوکری ملے گی، تو ہم ایسی نوکری کو 10 دفعہ ٹھکرائیں گے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا دین زیادہ عزیز ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا جب قوموں نے ظلم کیا تو پھر ہم نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا، اور ایک جماعت، ایک قوم، ایک
علاقے کے لوگ نہیں تھے، بہت قومیں اور بہت لوگ ہمارے مقابلے میں آئے، ہم نے ان کے پاس انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اور وہ جب ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ہمارا یہ اعلان ہے قیامت تک جو بھی ایسا کرے گا ہم اس کے ساتھ یوں ہی کریں گے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، ہماری کسی کے ساتھ نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے، نہ کسی کے ساتھ رشتہ داری ہے، نہ ہمارے کسی کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں، ہمارا تو ایک بنایا ہوا نظام، اصول اور ضابطہ ہے، جو اس کے اندر رہتے ہوئے چلے گا تو بہت اچھا، اور جو اس سے ہٹ کر چلے گا پھر ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم مجرموں کو یوں ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ عام دنیا داری کے حساب سے اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں، جیسے ایک کسی بھی ملک کے ادارے کا کوئی سپاہی ہو، وہاں کی وردی پہنے، وہاں سے تنخواہ لے، وہاں کی سہولیات استعمال کرے، جب لڑائی کا ٹائم آئے تو انڈیا کی آرمی کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے، تو کوئی ادارہ اس کو بخشے گا اور اسے چھوڑ دے گا؟ صاحب آپ سب کچھ ہمارا لے رہے ہیں اور آپ نے وفاداری کا اظہار کیا ہے، اور جب کام کا وقت آتا ہے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیا ہم نے، پیدا ہم نے کیا، عدم سے وجود میں لائے، نعمتوں سے مالا مال کیا، اور ہمارے ساتھ کسی اور کو اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ وہ ہمارے ساتھ لا کے بٹھا دیا، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا یہ قانون ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہم نے ہلاک کیا، آگے کیا ہوا؟ ہم نے تمہیں زمین میں آباد کر دیا، تمہیں ہم نے زمین میں بسا دیا۔ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ ہم دیکھیں تم کیا کارکردگی سر انجام دیتے ہو۔ لننظر کیف تعملون، یہ آیت ہمارے اس 20ویں صدی کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کارنامہ سر انجام دیتے ہو۔ صرف ایٹم بم بنا لیا، صرف ترقی کر لی، چیزوں کو پلاسٹک پہ لوہے پہ محنت کر کے اسے فضا میں اڑا لیا، بلڈنگیں کھڑی کر دی، بڑے بڑے کاروبار کر لیے اور خوش ہو گئے کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کتنا راضی کیا ہے۔ لننظر کیف تعملون، تمہارا عمل کیسا ہے، تمہاری زندگی کیسی ہے، تم ہمیں اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ کتنا یاد کرتے ہو، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں۔ کھانے کو مل رہا ہے نہیں مل رہا، چیزیں مہنگی مل رہی ہیں سستی مل رہی ہیں، تمہارے ملک میں بادشاہ کون ہے، کس کی حکومت ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں تمہارا عمل کیسے ہے۔ صبح اٹھتے ہو، اٹھنے کے بعد ہمیں یاد کرتے ہو، جب صبح کام کے لیے جاتے ہو، روزگار کے لیے نکلتے ہو، ہم سے مانگ کر جاتے ہو، پھر ہم دوپہر میں تمہیں بلاتے ہیں، کام چھوڑ کر ہماری پکار پر آ جاتے ہو۔ کر رہے ہو نہیں کر رہے؟ اگر کر رہے ہو تو پھر تو بہت اچھا ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو پھر ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لننظر کیف تعملون، اللہ تعالی ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں بتایا کہ جب ہماری قرآن کی آیات مشرکوں کو پڑھ کر سنائی جاتی تو کہتے یہ قرآن بڑا سخت ہے، یہ بڑی سخت باتیں کرتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نا، بعض مرضی کے خلاف کوئی مسئلہ آ جائے، یہ مولوی صاحب نے بڑی سخت بات کر دی ہے، یہ بڑی سخت بات بتاتے ہیں۔ تو یہ کہتے تھے کہ ایسی باتیں نہیں کریں، اس میں کچھ ہلکا ہاتھ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اس کا اختیار ہی نہیں ہے، میں تو وحی کا پابند ہوں، جو اوپر سے آرڈر آتا ہے آگے سنا دیتا ہوں، میں تو اس میں اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ نبی کا کام وحی بنانا نہیں، وحی بتانا ہے، اور انبیاء کی نیابت میں عالم کا کام مسئلہ بتانا ہے، مسئلہ بنانا نہیں ہے۔ مسئلہ بنانا، مسئلہ گھڑنا، یہ اس کی عالم کو اجازت نہیں ہے۔ جب نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بنا سکتے تو ایک عالم، ایک عام آدمی، کوئی دوسرا تیسرا، وہ کیسے بنا سکتا ہے؟ اس سے ہمارا آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ اسمبلی کبھی ایک بل پاس کرتی ہے، کبھی دوسرا بل پاس کرتی ہے، کبھی تیسرا بل پاس کرتی ہے۔ جب نبی کو
اپنی مرضی سے وحی میں ترمیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں ترمیم کرنے والے؟ کبھی سود کو حلال، کبھی بے حیائی کو حلال، کبھی ہم جنس پرستی کو حلال، کبھی شراب کو حلال۔ ایسے قوانین کو ہمارا قرآن نوک پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم 10 دفعہ اپنی اسمبلی سے منظور کروا لو، ہم اسے نہیں مانتے ہیں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، ہم تو وحی کے پابند ہیں، ہم تو قرآن کے پابند ہیں۔ ہم سے باہر کی دنیا مطالبہ کرے یا ہماری اپنی ملک کی سیاسی جماعتیں کوئی ایسا قانون پاس کریں جو ہمارے دین کے خلاف ہو، وہ ذرا برابر بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق چلنا ہوگا، اور جو ہم بتائیں تم اس کو دیکھ کر چلنے کے پابند ہو، دنیا کو اور دنیا والوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ